امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال کی عمر پا کر لگ بھگ 12 سال کے قریب امور خلافت سر انجام دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ بڑے ابتدائی ایام میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ایک بڑے بہترین سمجھدار اور زیرک قسم کے تاجر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں بڑی وسعت عطا فرمائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بڑا حسن و جمال تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرما رکھا تھا، لیکن جو چیز آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، وہ آپ کی فیاضی ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کا خوف خدا ہے، اور آپ کے وجود کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ہمارا زمانہ جو ہے یہ بے باک لوگوں سے بھرتا جا رہا ہے، حیا تیزی سے رخصت ہو رہی ہے، نہ ہمیں حیا رہ گیا ہے بزرگوں کا، نہ علماء کا، نہ حیا رہ گیا ہے مشائخ کا، نہ حیا رہ گیا ہے اپنے بڑوں کا، حتیٰ کہ زبانیں کھلتی ہیں تو وہ اولیاء اللہ کا بھی حیا نہیں کرتی۔ کچھ لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں تو وہ حضور کی اولاد کا بھی حیا نہیں کرتی۔ معاذ اللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی پاک کے صحابہ کا بھی حیا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر شرم و حیا تھے، پیکر شرم و حیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے حضور سید عالم علیہ السلام کے چہرہ نور کی زیارت کی ہے، میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، اور جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ حضور کے دست اقدس میں دیا ہے، میں نے یہ سیدھا ہاتھ کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ آپ نے اپنی زندگی شرم و حیا کے اندر ڈھل کے گزاری۔ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر مال و دولت آتا ہے نا، آج کل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب میں اپنی ساری خواہشات کو پورا کروں گا۔ پیسہ جو جیب میں، مفت کا اعتماد دلاتا ہے پیسہ۔ پیسہ آدمی کے اندر کچھ ایسی قوتیں پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے کام کر جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں سودا سما جاتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں، مفت کا اعتماد ہے۔ جو ان کے اپنے ہوتے ہیں ان سے لوگ دور نکل جاتے ہیں، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے، پرانے لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، جیب میں پیسہ جو آ جاتا ہے۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں بڑا ہی خوبصورت انداز حضرت عثمان غنی کے بارے میں موجود ہے۔ فرمایا صحابہ نے کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے گرچہ مال بڑا دیا تھا، لیکن وہ سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ بھلایا نہیں کسی چیز کو، انہوں نے اپنے آپ کو شرم و حیا میں ڈھال کے رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے بڑے خوبصورت جملہ کہا ہے، اس نے کہا ہے جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ کائنات والے جب بھی شرم و حیا پر کچھ تحریر کریں گے تو وہ سیدنا عثمان غنی پر لکھیں گے۔ مزاج میں شرم، مزاج میں حیا، طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ خوبصورتی رکھی۔